چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے جیسے کہ میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے نا کہ وہ اصل موضوع سے ہٹ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو عین حقیقت الٹیمیٹ یونیورسل ریالٹی اور ٹروتھ بنا کے پیش کرتا ہے. یہ انسان کا سب سے بڑا فالٹ ہے, بدقسمتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی, یعنی یس اور نو میں, 0 اور 1 میں, جیسے بائنری ڈیجٹس ہوتے ہیں نا آن اینڈ آف کے کمپیوٹر میں. دنیا میں ہر چیز ایسے نہیں ہوتی, کچھ گرے ایریاز بھی ہوتے ہیں. اور وہ گرے ایریاز بیٹا جی 1 2 نہیں ہوتے, سینکڑوں میں ہوتے. لازم نہیں ہے کہ دنیا کی ہر بات یا تو سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی, صحیح ہوگی یا غلط ہوگی, اچھی ہوگی یا بری ہوگی, حق ہوگی یا باطل ہوگی. کچھ چیزیں مباحیات کا درجہ بھی رکھتی ہیں, جائز میں بھی کیٹیگریز آتی ہیں, ناجائز میں بھی کیٹیگریز آتی ہیں, حلال میں بھی کیٹیگریز آتی ہیں, حرام میں بھی کیٹیگریز آتی ہیں. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پہ گو پیش کی گئی, تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو کھا لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا, حضرت خالد بن ولید نے کھا لیا. تو ہے یہ جائز, حلال, لیکن اس میں بھی پھر انسان خود سے سبجیکٹو اپروچ اپناتے ہوئے, کیا اپناتے ہوئے؟ سبجیکٹو اپروچ, موضوعی منہج اپناتے ہوئے اس کو اختیار کرتا ہے یا اس کی تردید کرتا ہے, رد کرتا ہے اس کو. اب میں سمجھاتا ہوں یہ سبجیکٹو اپروچ یا موضوعی منہج کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پر 2 بچے آمنے سامنے کھڑے ہیں, بیچ میں 6 لکھا ہوا ہے, تو ایک نے لازمی طور پر اس کو 6 کہنا ہے, دوسرے نے لازمی طور پر اس کو 9 کہنا ہے. اس لیے کہ آپ 6 والے کو نہیں مجبور کر سکتے کہ 9 اس کو کہو, اس لیے کہ اس کو 6 نظر آ رہا ہے. 9 والے کو نہیں مجبور کر سکتے کہ وہ 6 کہے, اس لیے کہ اس کو 9 نظر آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتا ہے سبجیکٹو مطالعہ. سبجیکٹو, سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ میں اور آپ سبجیکٹ ہوتے ہیں, کوئی کام کرنے والا ہے جس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ A person who is being talked about or does some action is a subject. میں اور آپ ہوتے ہیں سبجیکٹ. اس لیے جب بھی کسی چیز کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ ڈیفینیشن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ہی ہے یا ہر سبجیکٹ کے لیے مختلف ہے. جیسے 6 اور 9 کی آپ کے سامنے اگزامپل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے ہی اگر 2 گھر آپس میں جڑے ہوئے, ایک کی دیوار دوسرے کی دیوار سے جڑی ہوئی ہے اور دروازے اپوزٹ سائڈ پہ ہیں, ایک شخص کی طرف اگر مغرب دروازے والی سائڈ پہ ہے اور وہ ادھر مڑ کے نماز پڑھتا ہے, تو دوسرا دروازے کی طرف مڑنا چاہیے, دیوار کی طرف؟ دیوار کی طرف مڑنا چاہیے نا. لازم نہیں ہے کہ دونوں دروازے ہی کی طرف مڑیں, اس لیے کہ ڈائریکشنز دروازوں کی چینج ہے, دیواروں کی چینج ہے, لیکن وہ ڈائریکشن جو کہ عالمگیر ہے, یونیورسل ہے, وہ ایک ہی ہے, سیم ہی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں محل کا تنوع. محل مطلب جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ویریشن, اس میں اختلاف. ایک چیز یاد رکھنا, ہم لوگ عموماً روزمرہ کی ڈسکشنز میں, بحث و مباحث میں بھی اصل موضوع سے ڈائگریس کر جاتے ہیں. ڈائگریس کر جاتے ہیں مطلب ہٹ جاتے ہیں. جب بھی کسی بات پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ کن پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے, کن حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے. مثال کے طور پر میں نے پوچھا نا ڈیفینیشن کیا ہے, اب آپ ڈیفینیشن نہیں بتا رہے, آپ ٹائپس بتا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ارسل نے بتایا نا کہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے صحت پہ, تو وہ ٹائپس نہیں ہے, وہ ایفیکٹ ہے, اثر ہے. تو ہر چیز کو نا اس کے حدود و قیود میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے, اس کے پیرامیٹرز کے اندر, اس کی باؤنڈریز, اس کی لمیٹیشنز کے اندر رکھ کے دیکھا جاتا ہے. اسپیشلی ایجوکیشن کے موضوع پر جب بھی کسی چیز پہ آپ بحث کر رہے ہیں.